بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک ویڈیو کلپ انتہائی دکھ کے ساتھ میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں مرزا انجینئر کا، لیکن گزارش کروں گا آپ بات پوری سن لیجیے، نہیں سنی یہیں پر چھوڑ دیں۔ یقین کیجیے جب آپ ادھوری سنتے ہیں نا پھر اس میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، کوئی کہنے والا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے آپ کچھ اور ہی بنا لیتے، اس کا بات پوری سنی نہیں ہوتی۔ پوری آپ نے اگر سننی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہی بس اسکپ کر دے، کوئی شوق نہیں ہے ویوز بڑھانے کا، سبسکرائبر کا، یہ وہ پیسے بندہ کوئی ہے نہیں ہے، ایویں نہ بدگمانیاں کری جائے جی۔ سننی ہے تو پوری، ورنہ چھوڑ دو۔ علامہ سعید احمد اسد صاحب کی 10-12 سال پہلے کی ویڈیو ہے، اس کا ایک کلپ میں وہ بھی ایڈ کرنے لگا ہوں، اور پھر مرزا انجینئر کا وہ بھی کرنے لگا ہوں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے لیکن انصاف کے ساتھ، تحریک انصاف والا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا جیسے وہ کرتے ہیں، نہیں، انصاف کے ساتھ۔ پھر آپ نے کمنٹ باکس میں جو ہے نا اپنی رائے کا اظہار کرنا ضرور ہے تاکہ مجھے پتہ چل جائے یار بیوقوف کتنے بندے، عقل مند کتنے بندے۔ دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، یقین کیجئے کہ امت کا بیڑا غرق اس بندے نے کیا ہوا ہے۔ ایک بندہ آ گیا مرزا انجینئر کی اکیڈمی میں، ویڈیو کو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، پھر فیصلہ آپ نے تسلی کے ساتھ کرنا ہے۔ اس نے کہا جناب آپ چشتی رسول اللہ کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں بتا رہے ہو، اشرف علی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، یہ وہ مولوی تو مانتے نہیں ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس کا جواب مرزا انجینئر نے کیا دیا، ایسا سفید جھوٹ ہے نا کہ کوئی پاگل بندہ ہونا وہ بھی کہے گا یار بندہ یہ بکواس کر رہا ہے، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک طرف مرزا انجینئر کا کلپ آپ سن لیجیے، دوسری طرف میں علامہ سید احمد اسد صاحب کا رکھنے جا رہا ہوں، پھر اس پر میں انشاءاللہ تعالی 1-2 باتیں کروں گا، بعد آپ نے پوری سننی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا دل چاہے تو اس کو آگے ثواب کی غرض سے شیئر کر دینا، اگر میری بات غلط ہوئی یا فضول ٹائم ضائع ہوا، اگر سبسکرائبر بھی میرا سبسکرائب کیا ہوا نا میرا چینل، کٹ کر دینا، نہ کرنا اس کو، بالکل نہ کرنا۔ جب میں بات ہی فضول کر رہا ہوں، میری بات میں کوئی حقانیت ہی نہیں ہے، پھر فائدہ کیا ہے ایسے بات بندے کو سننے کا؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ میں اتنے دھڑلے سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیانتداری سے سنیں گے، آپ کو غصہ آ جائے گا، بلکہ تو سیدھے لان تھا پاؤ کو سون تو پہلے اتنا خبیث آدمی مرزا انجینئر۔ سب سے پہلے آپ کلپ سن لیں، پھر اس اچھا یہ یہاں پر میں چلنے لگا ہوں، یہ جو میرا غصہ ہے نا یہ بھی اللہ رسول کے لیے، حق کے لیے، کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، اناد نہیں اس بندے کے ساتھ ہمارا۔ ہاں یہ بات آپ نے پہلے کلپ سن لو، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ علامہ سعید احمد اسد صاحب کا میں سناتا ہوں آپ کا، یہ سنیے ذرا۔ جی میرا تعلق برے والا سے ہے، اچھا ماشاءاللہ، عبد خان نام ہے میرا، جی جی، اور زیادہ ویسے کوئی مجھے جانتا نہیں، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ کرامت ہی ہوگی ہے۔ میں سفر پر لے جانا بھول گیا تھا، واپس آیا ہوں تو ملاقات کا ایک ذریعہ بن گیا میرا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ اشرف رسول اللہ یا وہ کلمے کی بات کرتے ہیں، لیکن نہ کوئی ان کے علماء پڑھاتے ہیں اس بات کو، تو نہ اس کو کوئی لے کر چلتے ہیں، لے کے چل رہے ہیں، نہیں چلتے، وہ غلط کہتے ہیں نہیں، لے کے چل رہے ہیں، نہیں چلتے، وہ غلط کہتے ہیں نہیں، لے کے چل رہے ہیں، نہیں چلتے، وہ غلط کہتے ہیں نہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ نے کبھی آج تک سنا کسی عالم دین سے، اہل حدیثوں کا ہو، دیوبندیوں کا ہو، بریلویوں کا ہو، کسی سے سنا؟ نہیں سنا، کبھی سنیں گے بھی نہیں اللہ کے فضل سے۔ نہیں یقین تو آپ ذرا ایک مرتبہ مسجد میں جائیں، وہاں سے جا کے کسی عالم دین کو پوچھے جی چشتی رسول اللہ کے حوالے سے، اشرف علی رسول اللہ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ جو جواب دیں گے نا پھر آپ نے مجھے بتانا ضرور ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا یہ تو ہو گیا جی مرزا انجینئر نے جو سفید جھوٹ بول دیا کہ نہیں جناب وہ جو ہے نا وہ مانتے ہیں ان کے، وہ اس کو جو ہے وہ غلط کہتے ہی نہیں ہیں، وہ لے کر چل رہے ہیں۔ اچھا اب میں علامہ سعید احمد اسد صاحب کا بالکل مختصر سا ایک وہ ایک یہی اس کا، دونوں اب میں میچ کر کے آپ کے سامنے چلا رہا ہوں تاکہ دونوں کی باتیں آپ سن لیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے کہ یار حق پر کون ہے۔ اس کے بعد علامہ سعید احمد اسد صاحب کا ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ میں نے اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ میں نے کٹنگ کی ہوئی تھی اس کی 2.5 منٹ کا، یعنی کہ 2 منٹ 30 سیکنڈ، اس سے 1 سیکنڈ بھی اوپر نہیں ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، پھر آپ وہ بھی سن لینا تاکہ تصوف کے حوالے جو انہوں نے باتیں کی ہیں نا، اور جو ایسے غلط عبارات کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی ہیں، اس سے آپ کا ذہن بالکل واش ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، چٹکی میں آپ فیصلہ کر لیں گے کہ یار حق ہے کہ اصل میں یہ جو نا گدڑ سنگیڑی چلن رہی ہے مرزا انجینئر دی طرفوں، یہ بلا وجہ یہ صرف ابھی پھکی بیچنی ہے نے جے ادا دے بندے نہ ہون تے پھکی کداں چلے، سمجھ آئی نا؟ بیچارہ سادہ بندہ ہن اتنے کوئی عالم دین بیٹھا ہوندا تو تسی مینوں دسو کہ بندہ اتنی ضرورت کر سکتا سی مرزا انجینئر جھوٹ بول سکتا سی؟ سب تو پہلے اے سنو، باقی گلاں کراں گے بعد وچ، اے سنو ذرا۔ لے کے چل رہے ہیں، نہیں چلتے، وہ غلط کہتے ہیں نہیں۔ چشتی رسول اللہ تو ایک طرف، جو ابو بکر رسول اللہ بھی کہے ہم اسے بھی کافر کہتے ہیں۔ سن لیا جی؟ لے کے چل رہے ہیں، نہیں چلتے، وہ غلط کہتے ہیں نہیں، لے کے چل رہے ہیں، نہیں چلتے، وہ غلط کہتے ہیں نہیں۔ چشتی رسول اللہ تو ایک طرف، جو ابو بکر رسول اللہ بھی کہے ہم اسے بھی کافر کہتے ہیں۔ اچھا اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا مرزا انجینئر کی یہاں پہ ہٹ درمی ہے یا نہیں؟
یہ میں بالکل آپ سے جو ہے نا بالکل سادہ سا سوال کروں گا، کیا مرزا انجینئر کی یہاں پر جو ہے وہ ہٹ دھرمی ہے یا نہیں؟ یہ مرزا انجینئر جو ہے وہ باقی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کون کہتا ہے یا چشتی رسول اللہ کون کہتا ہے؟ آج تک آپ نے سنا سوائے مرزا انجینئر کے یا اس کے فالوور سے؟ فالورانوں بھی ادو ہی پتہ لگا جب مرزا انجینئر بک بک کی جھوٹ بول لیا، الزام لگایا۔ حالانکہ مفتی راشد رضوی صاحب کیا ہو گئے، علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کیا ہو گئے، بڑے بڑے ہمارے جتنے بھی یار بڑے تو بڑے رہ گئے، یہ چھوٹے نے نا میرے آگے وہ بھی مرنے والے تیار نہیں ہیں۔ لیکن یہ بندہ زبردستی اتنا سوائے جھوٹ، بندہ اتنا سوائے جھوٹ، اور پھر بے باقی دیکھیے کیمرہ مین کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کے بیچ میں جھوٹ بول رہا ہے۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ سننے والے ہیں، ہر بندے تھے اس بندے، یعنی کہ اس کو بندے کو ہے فکر قبر و آخرت کی، اس کو ہے فکر کہ جناب اچھا ایسا نہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو ہر شے کا پتہ ہے، لیکن کیا ہے کہ ہٹ دھرمی نام چینل ویوز وہ سامنے جڑے نال بیٹھے نے، اور دیکھو نا کرسیاں بچھا کے کداں کے بیٹھے نے، سارے باندر دے بچے بنے نے، ایک ہی سمجھتے ہیں کل قیامت والے دن کو پوچھ نہیں ہونی۔ ایسی بات نہیں ہے، کل قیامت والے دن یہ جو بہانے لگائیں گے نا، یہ بہانے اللہ کی بارگاہ میں چلے، اللہ نے عقل سلیم دی ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ رشتہ داریاں دا پتہ ہے، لین دین دا پتہ، کاروبار دا پتہ، اٹھن بہن دا پتہ، کھان پین دا پتہ، نہیں پتہ حق دا نہیں پتہ لگن دیا کہ حق کہڑے پاسے ہے، یہ تو لتر تے پہن گئے انہوں، عبرت دا نشان تے بن گئے۔ اے ایک کلپ سن لو علامہ سید احمد آصف صاحب دا، انشاءاللہ اللہ دے فضل ہے تھوڑا ذہن جڑا ہے نا اے واش ہو جائے گا، تسی دعا دو گے علامہ سید احمد آصف صاحب نے ایسے نہ چیز نے اللہ دے فضل و کرم نہ۔ اے سنو ذرا، یہ جو تصوف کی کتابیں ہیں نا ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ صوفیاء کی کتابوں میں سے کئی باتیں ہیں نا، کون سی بات مانی جائے گی؟ جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، اور جو چیز کتاب و سنت کے مطابق نہیں اس کو الحاقی عبارت کہہ کر رد کر دیا جائے گا۔ چشتی رسول اللہ تو ایک طرف، جو ابو بکر رسول اللہ بھی کہے ہم اسے بھی کافر کہتے ہیں، یاد رکھ لینا۔ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اگر کسی نے پڑھوایا ہے تو وہ کفر ہے، ایمان نہیں۔ چشتی رسول اللہ تو ایک طرف، ابو بکر رسول اللہ بھی پڑھاتا ہے تو وہ بھی ایماندار نہیں۔ لیکن یہ جو تصوف کی کتابیں عام چھپتی ہیں نا، یہ عام چھپتی پھرتی ہیں، ان کی وہی بات قابل اعتبار ہوگی جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ اب وہی سے لیکن لکھا ہے، لیکن ہم کہیں کہ نہیں الحاقی عبارت ہے، ان کی اپنی نہیں، کسی اور نے گھسیڑ دی ہے۔ پھر آپ کہو گے آپ کو کیا پتا کہ انہوں نے گھسیڑ دی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ قرآن نے صاف طور پر خاتم النبیین کہا ہے، اس لیے کہ خود سرکار نے فرمایا تھا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، کہ سرکار نے خود فرمایا نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہیں، اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ یہ پکی باتیں بیان کرتی ہیں کہ نہیں کوئی بزرگ ایسا نہیں کہہ سکتا، کوئی بزرگ ایسا نہیں کہہ، یہ کسی نے بعد میں اس کے اندر ڈال ہیں، اور اگر کہا ہو تو یہ کفر ہے۔ ابو بکر صدیق کی طرف منسوب کر کے کہا جائے یہ کفر ہے، بس نبوت کا دروازہ نبی پاک علیہ السلام پر بند ہو چکا ہے۔ شکر کرو اللہ کا کہ ختم نبوت پر ہمارا کامل ایمان ہے، نہیں تو پتہ نہیں کیا کیا گڑبڑ تصوف کی کتابوں میں، پتہ نہیں کیا کیا کرتوت پیروں کے ہیں۔ بس بات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے اور محمد مصطفیٰ کی ہے، اور اس عالم دین کی بات ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہمیں بتاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے مرزا انجینئر کے فالوور اگر سن رہے ہیں دیانتداری سے بتائیے اب کیا کہیں گے یہاں پر؟ یہ آج کی بات تو ہے نہیں ہے، یہ آج سے تقریباً کو 10-12 سال پہلے کا ہے یہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب مجھے بتائیے کہ آپ یہاں پر کیا کہنا چاہتے، کیا مرزا انجینئر یہاں پر رجوع کرے گا؟ مرزا انجینئر کے فالوور جو ہے وہ کیا اعلانیہ طور پر توبہ کریں گے کہ ہم نے مسلمانوں کو گمراہ کہا، کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ ختم نبوت کا منکر ہو گئے، یہ چشتی رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، جس پر بہتان لگایا، کیا یہ بندے اعلانیہ توبہ کرنے والے ہیں؟ یہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گے۔ اس کی وجہ اس طرح کرنا بہت بڑا ضرب بندے کو چاہیے، یہ اللہ رسول کا خاص فضل ہو پھر ہوتا ہے، سمجھ آئی نا بات کی؟ اچھا یہ جو جس بندے نے سوال کیا ہے نا، اب اس کا بس میں ایک جو ہے نا وہ سامنے کلپ رکھنے جا رہا ہوں، اس بندے کا بھولا پن دیکھیے گا،
ٹھیک ہوگا, بالکل بھولا پن اس کا دیکھیے گا. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ مرزا انجینئر کا اندازہ لگا لیجیے گا کہ مرزا انجینئر جو ہے اس نے جو ہے وہ کس انداز میں اس کا جو ہے نا وہ جواب, یعنی کہ یہ دیکھ لیجیے کہ یار یہ بندے اس قسم کے ہیں جن کے سر پر مرزا انجینئر جو ہے وہ پھونک پھانک کر رہے ہیں. اس بندے کا ذرا بھولا بادشاہ پن جو ہے نا وہ ذرا آپ دیکھ لیجیے, تاکہ دودھ کا تو بعد ہماری ختم ہو گئی, بس آخری بات یہ ذرا سن لیجیے ذرا. وہ مانتے ہیں یہ چیز غلط ہے, کہاں مانتے وہ ہیں؟ آپ کے سامنے نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وہ آپ کو سامنے کہیں گے تو وہ آپ کو مجدد مانیں گے. کیسا بندہ ہے نا دیوانہ یہ بندہ بھولے بادشاہ. اب مجھے بتائیے اس قسم کے بندے اگر نہ ہوں تو مرزا انجینئر کا چورن بک سکتا ہے؟ یہ چوکے چھکے بجتے یہاں کے سر سے بچارے جڑے بھولے بادشاہ نا, یہاں کے سر کے چوکے چھکے بجتے ہوں, یہ نہ ہو تو مرزا انجینئر پوچھے بھی کوئی نہ, پنجابی سے کہتے ہیں لتر بھی کوئی نہ گنے, ٹھیک ہے نا. اب وہ کہتے ہیں تمہارے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ کوئی آ نہیں سکتا, کہتا نہیں بغیر مجدد من گو. اللہ کے بندے ہو اسی تو بےوقوفان آخری درجہ انہوں منن رہے. میرے کے بنے جڑے بڑے علماء تو انہوں نے تصورات خیالات کسی کر جا رہے ہوں گے, کیونکہ سب تو بڑا خبیث کائنات کے اندر اس ٹائم جڑا نا مرزا انجینئر ہے, اینوں پوچھو یہ بہن واسطے تیار نہیں. علماء جڑے ہے وہ ہزاراں باری پٹ بیٹھے نے اس لحاظ نال کو بھائی سارے سامنے بیٹھ کے سیدھا سانوں دس, لیکن دسن واسطے تیار نہیں ہے. اتنا کو خبیث آدمی ہے. اللہ تعالیٰ سانوں اس فتنے تو محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان دے اندر رکھے, اللہ تعالیٰ ساڈا اس خاتمہ ایمان تے کرے. اس طرح کہہ لو دعا کریا کرو اللہ تعالیٰ اسلام تے زندگی ایمان تے موت نصیب کرے. تواڈے میں کمنٹ دا جڑا نا خیالات دا جڑا وہ انتظار کراں گا, اپنی رائے دا اظہار جڑا کمنٹ باکس اندر لازمی کرنا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.